بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلی جمیع من آلہ الطیبون الطاہرون واصحابہ المقربون المخلصون واولیاؤہ المؤمنون المتقون العارفون اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں جامع مسجد سلطانیہ میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قدوس آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رؤیت باری، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار یا دیدار الہی۔ میں نے رب قدوس کی لا ریب کتاب قرآن مجید سے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ قدوس کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، فرمایا اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ اس عنوان پر بخاری شریف کی حدیث نمبر 554 عرض کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن جریر قال قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ یعنی البدر۔ جناب جریر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، فنظر الى القمر لیلہ یعنی البدر، تو رات کے وقت چاند کو دیکھا جا رہا تھا۔ البدر سے مراد 14ویں رات کا چاند، ایک ہے پہلی رات کا چاند دوسری کا، لیکن جب البدر آ جائے تو پھر 14ویں رات کا جو پورا چاند ہوتا ہے۔ فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ ابھی ایک نئی بات تھی، اور جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کے لیے اللہ قدوس کا دیدار اس کی مراد بھی ہوتا ہے، اس کا مقصود بھی ہوتا ہے۔ تو انکم سترون ربکم، فرمایا بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ایسے ہی ترون ھذا القمر، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے آج چاندنی رات ہے، 14ویں رات کا چاند اپنی پوری تابناکی سے، چمک دمک سے بالکل پورے عروج پر اور کامل اور اکمل ہے، اور تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ فرمایا ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ اللہ قدوس کے جلوے اور اس کا دیدار کو تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں تسکین ہوگی۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمائی ہے، اس کے الفاظ ہیں عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جناب صہیب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب پتہ چلا کہ اہل جنت کا مقام اور مرتبہ اور کیفیت جو ہوگی وہ نبی کریم علیہ السلام کو اس عالم میں پتہ ہے۔ یہ بھی شان مصطفیٰ پر دلیل ہے، ورنہ اگر آقا علیہ السلام سمجھانے کے لیے ان کو علم مبارک نہ ہو، باخبر نہ ہو، تو وہاں کا منظر بیان نہیں فرما سکتے۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جنت کے اندر جو اہل جنت جائیں گے ان کے ساتھ جو وہاں پر انعامات وابستہ ہوں گے، جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی جائیں گی، ان نعمتوں سے بھی اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو باخبر فرما دیا ہے۔ تو فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ کریم ان سے فرمائے گا۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اہل جنت جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں یا ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں، اور اس دوران اللہ قدوس ان سے کلام فرمائے اور کہے کیا تریدون شیئا ازیدکم، کوئی اور چیز تمہیں چاہیے جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ یعنی جنت عطا کر دی، جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما دی، پھر تریدون شیئا ازیدکم، اب کوئی مزید عطا چاہتے ہو؟ تو وہاں جنت والے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے امتیوں کا ایک جدا گانا رنگ ہے، ایک جدا گانا شان ہے۔ فیقولون، وہ اہل جنت عرض کریں گے
अलम तुबय्यिद वजूहना, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, क्या तूने हमारे चेहरे मुनव्वर नहीं फरमा दिए। अलम तुदखिलना जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार, क्या तूने हमें जन्नत अता नहीं फरमा दी, जन्नत में हमारा दाखिला फरमा नहीं दिया, दोज़ख की आग से हमें नजात अता नहीं फरमा दी। तो जब अल्लाह करीम फरमाएगा ना कि जन्नत भी अता कर दी है, जन्नत की अबदी नेमतें भी अता कर दी हैं, अब तुम और कुछ चाहते हो, तो अहले जन्नत मेरे करीम आका फरमाते हैं कि 3 गुजारिशात करेंगे। सबसे पहले वो कहेंगे क्या तूने हमारे चेहरे तरोताज़ा नहीं कर दिए। बड़ी बात है कि जन्नत का मकाम हो और किसी मुसलमान का चेहरा चमक रहा हो। क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दिया, क्या तूने हमें दोज़ख से नजात अता नहीं फरमा दी। पता चला अहले ईमान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामरानी है कि जन्नत भी मिले, दोज़ख से नजात भी मिले और जन्नत के अंदर उसकी अब्दी नेमतें भी मिले। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला फयक्शिफुल हिजाबा, उस वक्त जब वो ये अर्ज़ करेंगे अल्लाह करीम पर्दा को सरका देगा, अल्लाह करीम पर्दा को हटाएगा। फमा ओतु शैया हब्बा इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाया उस वक्त उन अहले जन्नत के लिए अल्लाह कुद्दूस के दीदार से बढ़कर कोई और चीज़ महबूब नहीं होगी। कि ज़िंदगी में बेताब थे, कभी क़याम में, कभी रकू में, कभी सजदा में, कभी हालत रोज़ा में ये वो इल्तिजा करते थे मौला हमारी आंखें बेताब हैं कि कब तू हमें अपने जलवे अता करेगा। और वो था उनकी मुराद का दिन, वो था उनके मकसूद का दिन। और फिर बात को और करीब करते हुए, चूँकि मुअतज़िला हो या ख्वारिज हो, ये जो गुमराह फ़िरके हैं, इन्होंने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं और अल्लाह कुद्दूस की जो आयत बैयिनात है, जिनका ताल्लुक़ रोयत बारी के साथ है, अल्लाह ताला के दीदार के साथ है, उनका इनकार किया। और आज हम अल्लाह करीम के फजल व करम से खारिज नजिश्त अहले बहिश्त की ख़ास नज़र रहमत से उन बातिल फ़िरक़ों की बातिल सोच का रद्द कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं। और मैंने एक ख़तीब नामी माहनामा रसाला देखा जिसको पढ़ के मैं तड़पा कि वो बजाय के किसी वली का इनकार करते, बजाय के किसी सहाबी का इनकार करते, बजाय के किसी अहले बैत तहार के फ़र्द का इनकार करते, बल्कि उस बदबख्त ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की रोयत का इनकार कर दिया। अल्लाह के हबीब ने भी रब का दीदार नहीं किया माअज़ल्लाह। हम ऐसी सोच से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। और तवज्जो चाहूँगा, ये हदीस पाक अबी दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। और ये सियाह सित्ता 6 जो किताबें हैं, बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबी दाऊद हो, इब्ने माजा हो, नसाई हो, ये पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये अहादीस सहीहा की सही किताबें हैं। और हम दलील भी ऐसी दे रहे हैं कि अगर सीने के अंदर एक रत्ती भी ईमान की मौजूद होगी ना, तो अल्लाह के फजल से ये जो बात है समझ में आ जाएगी। तो अगर ईमान कभी तसव्वुर में हलक से कलमा पड़ा था और दिल से तस्दीकुम बिल क़ल्ब का नज़ारा नहीं किया था, तो फिर मुनाफिकीन के लिए, काफिरीन के लिए, मुशरिकीन के लिए इन आयत बैयिनात को क्या समझने की हैसियत हो सकती है। तो हदीस के अल्फाज सुनिएगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नासुन, जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि सवाल किया गया किन की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग कहते हैं नबी की बारगाह में सवाल करोगे तो मुशरिक हो जाएंगे। और मैंने कहा सारे सहाबा ने जब भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आई है तो अपना दामन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बिछा दिया है। वो मुसल्ला भी रखते थे, वो अल्लाह भी रखते थे, लेकिन उनको पता था कि रब के ख़जानों की कुंजियों की अगर कोई ज़ात मालिक है तो मालिक कायनात मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी की बारगाह में सवाल किया। सवाल बड़ा प्यारा है। अनरा रब्बना यौमल क़ियामा, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? ये भी सवाल है। ये भी जुस्तजू मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। ऐसे भी सवालात पैदा होने चाहिए कि जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, क्या कभी हमारी आंखें उसके जलवों से ठंडी भी होंगी? क्या कभी वो अपना दीदारे पूरा अनवार भी हमें अता फरमाएगा? आला नबी मुकर्रम ने फरमाया हल तदारून फी रुयति शम्सी फी ज़हीरति लैसत फी सहाबा। ये सहाबा वो है जो बादल आते हैं, वो दूसरे सहाबा नहीं जो सहाबी की जमा है। फरमाया जब तुम दोपहर के वक्त सूरज के देखते हो तो उस पर अगर बादल ना छाए हुए हों तो तुम्हें कोई दिक्कत पेश आती है, कोई मुश्किल होती है? कालू ला, सब ने कहा नहीं नहीं, जब बादल ना हो, सूरज नुमाया हो तो हम आसानी से उसको देख लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाने के लिए फिर दूसरी मिसाल पेश फरमा दी। फरमाया काला हल तुदारून फी रुयतिल क़मरी लैलतल बद्र लैसा फी सहाबा।
کیا تم رات کے وقت جب 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اگر اس پر بدل نہ آئے ہو، نمایاں ہو، تو کیا تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ قالوا لا، سب نے کہا نہیں نہیں، چاند جو ہے جب 14ویں رات کا ہو، اپنی آب تاب سے چمک رہا ہو، جب ہم اوپر نگاہیں کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، بس ایک لمحہ ہی تو لگتا ہے، ایک ساعت ہی تو لگتی ہے کہ نظر اٹھتی ہے اور چاند کا نظارہ اور مشاہدہ کر کے واپس آ جاتی ہے۔ اب سنیے، توجہ چاہوں، قالا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے دست مبارک کے اندر، جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، آپ کی مبارک زبان کے الفاظ کسی بھی قسم کے محتاج نہیں، اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا بغیر قسم کھائے ہوئے جملہ ارشاد فرما دینا ہمارے لیے پوری کائنات کے انبیاء علیہ السلام کی شان بجا، مرسلین کی عظمت بجا۔ لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کا کلام ہمیں اعلیٰ اور عرفہ دکھائی دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دکھائی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور نے قسم نہ بھی کھائیں تو حدیث بڑی اتھینٹک ہوتی ہے، جملے میں بڑی جان اور طاقت اور حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو کہا جا رہا والذی نفسی بیدہ، اب انہیں بتایا معمولی بات نہ سمجھنا، بلکہ میں اس ذات پاک کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تضارون فی رؤیتہ، تم اسے دیکھتے ہوئے بھی کوئی مشکل محسوس نہیں کرو گے، الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسے تم نے سورج کو دیکھا تھا، جیسے تم نے چاند کو دیکھا تھا، اور تمہیں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بائے نہیں، جب اللہ قدوس کے جلووں میں مستغرق ہو جاؤ گے، اس کے دیدار پر انوار اور جمال با کمال سے مالا مال ہو جاؤ گے، تو پھر بھی تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا دلچسپ عنوان ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے کتنے سلیس انداز میں، کتنے احسن طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ ہم پھر دعوت فکر دے رہے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے ان اہل حدیث حضرات پر جو خارج کے پیچھے لگ کے، جو معتزلہ کے پیچھے لگ کے، ان کی کتابیں پڑھ کے رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے، ورنہ کسی نے کہا تھا جس کو درشن ات اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں نہ ات نہ ات، یہ نہ ہو تم یہاں انکار کرو وہاں رب تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے، یہاں مانو کہ اس کا دیدار حق ہے، جنت میں جانے والوں کو وہ اپنا جلوہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ اور پھر توجہ چاہوں گا، صاحب تفسیر مزی رحمہ اللہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی عارف باللہ نقشبندی مجددی، آئے ہائے کتنے عظیم لوگ تھے۔ اگر شریعت کے میدان میں دیکھو تو کامل، طریقت کے میدان میں دیکھو تو اکمل، حقیقت و معرفت کے میدان میں دیکھو تو رب کی معرفت کے جام پینے والے، اور پی کر ہم سالکوں کو پلانے والے۔ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اجمع اہل السنت علی نفی الرؤیت فی الدنیا، اس بات کو یاد رکھو اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں 2 نمبر پیروں کا بھی علاج ہے، کیونکہ جو اجماع سے گیا، ابھی عرض کرتا ہوں پھر وہ مارا گیا، تو اجمع اہل السنت علی نفی الرؤیت فی الدنیا، فرماتے اس بات پر اہل سنت نے اجماع کیا ہے، یہ اجماع اہل سنت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ قدوس کی رؤیت کی نفی ہے۔ دنیا کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے تو وہ اپنے دعوے کے اندر باطل ہے۔ یہ بصارت کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِثْبَاتِهَا فِي الْآخِرَةِ، ہاں دنیا میں اس کی نفی ہے، پر آخرت میں اس بات ہے۔ آخرت میں اہل حق اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، کنہیں؟ للمؤمنین فی الجنہ، فرمایا اہل ایمان کو، کفار کو نہیں، مشرکین کو نہیں، منافقین کو نہیں، گمراہوں کو نہیں، جن کے سینے میں ایمان کامل ہوگا ان کو اللہ دیدار بھی عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اب ایک عرض کروں، اللہ چونکہ اللہ اکبر ہے، جنت بھی محدود ہے، وہ ذات لا محدود ہے، لیکن چونکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسی اس کی شان ہے تو جس شان سے چاہے گا اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ اور توجہ چاہوں گا کہ جب اللہ کا ولی کامل عارف باللہ، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کا جامع اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ توجہ طلب بات، وہ بھی لکھا صاحب تفسیر مزی رحمہ اللہ، اللہ ان کے مرقد انور پر مسلسل رحمتوں کی برسات فرمائے۔ کتنی قیمتی بات ہمیں عطا فرمائی، کتنی مشکلات اور گتھیوں کو سلجھا گئے۔ اور یاد رہے، جس جاہل پیر نے
اس دنیا میں آنکھوں سے اللہ کے دیدار کا دعویٰ کیا وہ بھی مارا گیا، اور جس نے سرے سے اس کا انکار کیا وہ بھی مارا گیا۔ اب اللہ والے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کیسے ہم کنار ہوتے ہیں، وہ بڑی قابل غور بات توجہ فرماتے ہیں۔ اوپر سے عبارت آ رہی ہے، وہ آئے جو ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کے تحت آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی۔ ہم صرف یہاں ولی اور اللہ کا دیدار اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے لکھا۔ فرماتے ہیں ان صوفیہ قد یرا ربہ بقلبہ وہو یقظان، فرماتے ہیں بے شک جب صوفی کامل، یہ وہ صوفی نہیں ہے جو ہم نے محلے میں بنایا ہوا ہے، وہ صوفی صاحب نہیں، یہ وہ صوفی ہے جسے داتا حجویری رحمہ اللہ صوفی کہتے ہیں۔ اٹھائیے نا کیسل مجوب کو، فرماتے ہیں جس بندہ مومن کے اندر سے کدورت سارے کے سارے مٹ جائے، ساری کی ساری کدورت ختم ہو جائے، اس کا باطن مصفہ مجلہ اور مزکہ ہو جائے، ظاہر میں شریعت جو ہے وہ وارد کر چکا ہو، باطن میں معرفت کے جام نوش کرتا ہو، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ یہاں تو داڑھیوں کا حساب رکھا نا، چھوٹی داڑھی والے صوفی صاحب ہے، بڑی والے مولوی صاحب ہے، جو قرآن حدیث کا درس دیں وہ مولوی صاحب ہے، جو تارک الصلاۃ وہ پیر صاحب ہے۔ عجیب ہمارا معیار ہے، خدا ہمیں سمجھ عطا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں بے شک جو صوفی ہے قد یرا ربہ بقلبہ وہو یقظان، بے شک جو ولی ہے وہ اپنے دل سے رب کا دیدار کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاشق صادق سے جو شب و روز سرکار غوث اعظم رحمہ اللہ جیسے لوگ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، خواجہ غریب نواز جیسے ولی کامل و اکمل 70 سال اپنی پشت مبارک کو زمین پر نہیں لگایا، داتا حجویری رحمہ اللہ نے 33 سال کی عمر میں آ کر، اقبال کہتا ہے عہد فاروق اشد مال زندہ شد، جب داتا حجویری آئے تھے معمولی کام نہیں ہوا تھا، جیسے جناب فاروق اعظم کے دور پاک کے اندر اسلام کی فتوحات ہوئی تھیں، بڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ویسے ہی داتا حجویری نے آپ کی سنت کو زندہ کر دیا تھا۔ آج تو ہمیں اللہ والوں کی خدمات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے اللہ قدوس کا دیدار کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَعَطَّلُ حِينَئِذٍ بَصَرَهُ، اس وقت اس کی بصر معطل ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے دیدار میں ہوتا ہے، دل کی آنکھ مشاہدہ کرتی ہے، نظارہ کرتی ہے، یہ آنکھ وقتی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر توجہ، لَكِنَّهُ يَزْعَمُ فِي غَلْبَةِ الْحَالِ، کہتے ہیں لیکن وہ کیفیت، دیکھیں نا قرآن ہے خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ قدوس کی تجلی پڑی تھی پہاڑ پر، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں جس کو وضو کرنا نہیں آتا وہ دعویٰ کر رہا ہے میں رب کو دیکھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اب اتنی تجلیات کی برسات ہے، تجلیات ربانی کی، اس کی تاب لانا کسی ایرے غیرے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ حال ہوتا ہے، یہ بھی کبھی عنوان ہو کہ صاحب حال کیا ہوتے ہیں، رومی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، کہتے ہیں کال کو چھوڑ کسی صاحب حال کے قدموں کی خاک ہو جا، جو تیرے اوپر ایک نظر کرے تو تو کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ تو کیا ہوا؟ فرماتے اس وقت غلبہ حال کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کیا انہو یراہ ببصرہ، کہ میں شاید اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مستی کا عالم ہے، جذب کا کیفیت ایسی ہے، ہوش نہیں ہے، اللہ کے جلووں میں مجذوب ہو چکا ہے، دنیا سے منقطع ہو چکا ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ يَرَاهُ بِقَلْبِهِ، اور بے شک وہ تو اپنے دل سے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَبَصَرُهُ مُعَطَّلٌ، اس کی یہ بصارت معطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ہمارے بزرگوں کے پنجابی شعر سے سمجھنا چاہیں اپنی زبان میں تو پھر آپ کو اس سے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے یار دے ہیں جلوے، ماں سے واللہ تو نظر ہٹا کے دیکھ، پنجابی تیرے سامنے یار دے ہیں جلوے، ماں سے واللہ تو نظر ہٹا کے ویکھ، ویکھاں کیویں نہیں رب دی دید ہوندی ہستی اپنی نو ذرا مٹا کے ویکھ، ویکھاں کیویں نہیں رب دی دید ہوندی ہستی اپنی نو ذرا مٹا کے ویکھ، تینوں یار دے کھوج دا پتہ لگے، تینوں یار دے کھوج دا پتہ لگے، ذرا اپنا کھوج لگا کے ویکھ، نظر آوے دیوانیاں رب تینوں، نظر آوے دیوانیاں رب تینوں، اکھاں بند کر کے درشن پا کے ویکھ۔ جب کسی ولی کامل نے تیرے بجھے ہوئے دل کا چراغ روشن کر دیا
پھر تجھے اللہ قدوس اپنے دیدار کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور ہمارے شیخ کریم رحمہ اللہ، جن کو اللہ قدوس نے مشاہدہ کی اور دیدار کی دولت عطا فرمائی تھی، انہوں نے کہا ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے ایک قرآن اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ قدوس یعنی عرش پر استوا فرما ہے۔ فرماتے ہیں یہی تو نہیں استوائے علی العرش کہ اس کو عرش پر مقید نہ کرنا، یہی تو نہیں استوائے علی العرش برابر اسے جلوہ گر دیکھتا ہوں۔ فرمایا جو عرش پر جلوہ گر ہے فرش پر وہی جلوہ گر ہے۔ اور پھر کہنے لگے نظامی خدا کی قسم میں نہیں ہوں، کیونکہ جب دیکھا اس کو پھر خود مٹ گئے۔ نظامی خدا کی قسم میں نہیں ہوں، اسے از قدم دا بسر دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں نے جنہوں نے شب و روز مجاہدہ کیا، اللہ قدوس کے احکامات کو بجا لائے، نبی مکرم علیہ السلام کی شریعت کی ہمیشہ پاسداری فرمائی، اللہ قدوس نے ان کے دلوں میں اجالا پیدا کیا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کیا تو نے کبھی خدا کو دیکھا؟ جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں جاندہ عشق دا راز کی، یہ عشق اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہے۔ عشق کے درجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے بس نہیں، ایک نہ لب دیاں ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ راہی۔ تو جس کو عشق آ جائے، سلطان باہو رحمہ اللہ کہتے غوث کتب سب اورے اریرے، غوث کتب سب اورے اریرے، عاشق جان گرے ہو۔ فرماتے ہیں عاشق رسول جو ہوتا ہے، جو عاشق الہی ہوتا ہے، وہ غوثوں کو پیچھے چھوڑتا ہے، کتبوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اللہ اسے خاص مقام عطا کرتا ہے۔ تو جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا حوالہ جامع صغیر بھی ہے، کنز العمال بھی ہے، میں نے رب کو نہیں دیکھا کیونکہ اللہ قدوس کی شان پر، اس کی عظمت کے، اس کی کبریائی کے، اس کے جلال کے 70,000 پردے ہیں۔ صاحب فیض القدیر رحمہ اللہ نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ 70,000 وہ نہیں جو تم گن لو، اس سے مراد یہ کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ لا تعداد پردے ہیں، گویا کہ میری اللہ کی ذات تک رسائی نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگ جو تھے، اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس رسائل ابن عربی رحمہ اللہ، یہ وہ ولی ہے جو غوث پاک کی کرامت سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کا دیدار کرتے ہیں تو سر کی آنکھوں سے کرتے ہیں، لیکن جب اولیاء کرتے ہیں تو دل کی آنکھ سے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس میں آپ نے لکھا باقاعدہ باب فی الرؤیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی باتیں کمال کر دیا۔ اس طرح کے ولی ہونا، فرماتے ہیں قال صدیق رضی اللہ عنہ، جناب صدیق نے فرمایا، آئے ہائے ہائے، پتہ چلا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ذکر صدیق سے بھی اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ قال صدیق رضی اللہ عنہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، جناب صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی شے کو نہیں دیکھا، رأیت اللہ قبلہ، پہلے اللہ کو دیکھا، یعنی میں جب بھی کسی شے کو دیکھتا ہوں پہلے مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، بعد میں اس شے کو دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا جس محمد عربی علیہ السلام کے غلام اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اس انبیاء کے امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں وقال فاروق رضی اللہ عنہ، جہاں لوگ جناب فاروق پاک پر معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت فرمائے، ہم دعا گو ہیں اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ یاد رہے عمر کون ہے؟ صحابہ میں سے مراد رسول ہے۔ عمر کون ہے جس کے اسلام لانے پر عرشی خوشی مناتے ہیں؟ عمر کون ہے جس کے اسلام لانے پر جبریل آ کے معجزہ سناتا ہے؟ عمر کون ہے جس کی بیٹی میرے نبی کے نکاح میں آتی ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ ما، میں نے جب بھی کسی شے کو دیکھا ہے ساتھ ہی تو اللہ کو دیکھا۔ دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہی بات، ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں۔ اور پھر حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، وروی عن عثمان رضی اللہ عنہ ما رأیت شیئا، جناب عثمان سے روایت ہے کہ میں نے کبھی کسی شے کو نہیں دیکھا الا رأیت اللہ بعدا، کہ جس کے بعد میں نے اللہ کا نظارہ نہ کر لیا ہو۔ آگے بہت ساری تفصیل ہے لیکن میں اختصار کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ تمہارا ایک شعر ہے کہ سرکار نے چشمان مبارک سے ہے دیکھی، سرکار نے چشمان مبارک سے ہے دیکھی، ہر سمت وہی ذات نرالی۔ اگر آپ داتا حجری رحمہ اللہ کی کشف موجود بھی اٹھائیں نا، تو اس میں بھی آپ نے
اس حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس نا ترجمہ اردو، فارسی ذرا مشکل تھی تو میں نے کو سمجھانا مشکل ہوا، آسان فہم ہے. ایک دو باتیں بس برکت کے لیے. یہ اس کا کتاب کا صفحہ نمبر ہے 456 456 یاد رکھنے والا. فرماتے ہیں اہل تصوف کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کو چشم باطن سے دیکھنے کا نام ہے. یعنی ان 2 نمبر پیروں کی نفی کر دی جو دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کو دیکھتے. فرمایا نہیں، اہل تصوف باطن سے، چشم باطن سے، دل کی آنکھ سے، یعنی جلوہ حق دل میں تجزیہ کیے بغیر دیکھے، خلوت ہو یا جلوت. کہتے ہیں جب یہ مقام آ جاتا ہے پھر وہ پابند نہیں کہ وہ حجرہ میں ہو یا محفل میں ہو، جہاں چاہتا ہے اللہ کو دیکھ لیتا ہے، یا جہاں چاہے اللہ اسے دیدار عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ کا آپ نے لکھا، وہ فرماتے تھے میں نے صحیح یقین کے ساتھ ہر چیز میں جلوہ محبوب حق دیکھا. اس طرح یہاں پہ کئی اولیاء کا ذکر ہے جن کو اللہ کریم نے اپنے دیدار کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اس کتاب کا صفحہ نمبر 459 آخری بات فرماتے ہیں حضرت باجزید رحمہ اللہ، یہ ولیوں کی شان ہے، اس سے بہت بالا صحابہ اہل بیت کا مقام ہے، اس سے بہت اعلیٰ انبیاء مرسلین کا مقام ہے، اور سب سے بالا تیرے اور میرے کریم نبی کا مقام ہے. یہ تو ولیوں کی شان ہے. پہلے ولی کی شان تو سمجھو، پھر نبی کی شان سمجھنا. دل کو کشادہ کرو، وسعت پیدا کرو دل و دماغ کے اندر. کسی منافق کو، مشرک کو، کافر کو شان مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ سکتی. شان مصطفیٰ اسے سمجھ آئے گی جس کے سامنے کبھی صدیق کا کردار ہوگا، کبھی عمر کی سیرت ہوگی، کبھی عثمان و علی کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا انداز طریقت و شریعت ہوگا. تو عرض آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا و آخرت میں رویت حق سے محروم ہوں، یعنی اگر اللہ کا دیدار نہ کریں تو مرتد ہو جائیں. ایسے بھی اللہ والے ہیں. ایسے نہیں کسی نے کہتے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اگر ہم نے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہوگا تو بفضل ہی تعالیٰ اور برسول ہی اعلیٰ ہم گمراہی سے بچ جائیں گے. اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.